ہوتے رہیں گے۔ میں مختصر سے اپنی حاضری لگوا کر آپ حضرات سے اجازت چاہوں گا۔ میرے دوستو، میرا مزاج ایسا نہیں، لیکن وقت کی ضرورت ہے کہ کچھ باتیں اس حوالے سے بھی ہو جائیں کہ آج سے چند دن پہلے ایک دو گلیاں چھوڑ کر یہاں پر ایک پروگرام رکھا گیا، اور اس پروگرام میں بہت سے لوگ شوبدہ بازی میں آ کر اپنی باتیں اور اپنا کلام پیش کرتے رہے، باتیں کرتے رہے۔ وہاں پر ایک شخص نے دعویٰ کیا کہ میں خون دے کر آیا ہوں، مجھے یہ حق ہے کہ میں یہ سوال کر سکوں۔ میں اس سے کہنا چاہتا ہوں، ہم نان چھولے لے کر نہیں آئے، ہم بھی خون دے کر آئے ہیں۔ میں بھی خون دے کر آیا ہوں، مجھے بھی حق ہے کہ میں کسی سے سوال کر سکوں، میرا بھی حق بنتا ہے کہ میں کسی سے پوچھ سکوں۔ جس نے یہ کہا کہ میں خون دے کر آیا ہوں، آپ نے کیا ہے تو کیا کیا ہے؟ آج میں سارے مجمع کے سامنے اعلان کرتا ہوں کہ میرے قائد اہل سنت علامہ محمد احمد لدھیانوی نے صرف ایک پنجاب کے اندر اس محرم الحرام میں 1000 پرچے رافضیوں پر کروائے ہیں۔ میں اس موصوف سے کہنا چاہتا ہوں، آپ 10 سال لے لیجئے، 10 سال میں اگر آپ نے 100 پرچہ بھی پورا کر دیا تو میں آپ کے ساتھ چلنے کو تیار ہوں۔ یہاں پر ہوائی باتوں سے کچھ نہیں ہوتا۔ آپ اورنگزیب فاروقی صاحب کی طرح 7 گن مینوں کو شہید کروائیے، پھر اپنے جسم پر بھی گولی کھائیے، اور پھر بھی مجھے مسکرا کر دکھائیے، پھر میں آپ کے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ مجھے آپ بتائیے کہ آپ نے کس روڈ کو بند کیا ہے، آپ نے کس جگہ پر دھرنا دیا ہے، آپ نے صحابہ پر تبرہ بازی کرنے والوں کو کون سی لگام دی ہے؟ آؤ، اگر تم لگام دو گے تو میں تمہارے ساتھ چلنے کے لیے تیار ہوں۔ میں نان چھولے دے کر نہیں آیا، میں نے بھی اپنے باپ مورخ اسلام ضیاء الرحمن فاروقی کا جنازہ اٹھایا ہے، مجھے بھی ان کی شکل یاد نہیں ہے، میں نے بھی ان کے نام سے پیار حاصل نہیں کیا، لیکن میں ان کے ساتھ اس وجہ سے کھڑا ہوں، مجھے پتا ہے یہ اسی راہ کے مسافر ہیں جس راہ کی منزل صحابہ کرام ہے۔ آپ بھی ساتھ چلنے کے لیے تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ تیار ہیں یا نہیں ہیں؟ پھر آگے دوسرا اعتراض کہ جنہوں نے بانیوں کے نظریے کو بدل دیا۔ میں نے کہا بانی آپ کے والد ہوں گے، میں نے مان لیا۔ اگر تو آپ کے والد نے یہ جماعت اپنے گھر میں بانٹنے کے لیے بنائی تھی تو آپ لے لیجئے۔ اگر یہ جماعت آپ کے گھر میں تقسیم کرنے کے لیے بنائی گئی تھی تو ہم آپ کو دیتے ہیں، لیکن اگر 10,000 لاشیں اٹھانے کے بعد، اگر ہر روز کراچی کی دھرتی اور کراچی کی گلیوں کو رنگین کرنے کے بعد بھی آپ ہم سے پوچھیں ہم نے کیا کیا ہے، تو ہم آپ کو بتائیں گے کہ ہم نے 10,000 ماؤں کے چہروں پر روتے ہوئے تاثرات دیکھے ہیں، ہم نے ہزاروں یتیم بچوں کو دیکھا ہے، ان کو اکیلے نہیں چھوڑا۔ آپ تو وہ لفظ اور وہ دن بھی بھول گئے جب آپ کو شہداء ڈے پر بلا کر بتایا گیا تھا کہ یہاں پر کون سا صحابہ کی عظمت کا کام کیا جا رہا ہے۔ آپ نے تو آنکھوں سے دیکھا تھا، آپ تو ان والدین کو حوصلہ دے کر گئے تھے، آپ تو ان والدین کو تسلی دینے کے لیے آئے تھے، پھر کیسے بھول گئے کہ ہم صحابہ کی عزت کا تحفظ کر رہے ہیں؟ اگر تو یہ آپ کے والد نے گھر والوں کے لیے بنائی تھی تو پھر یہ آپ لے لیجئے۔ اگر اس میں ساتھ کھڑے ہونے والے اظہار القاسمی سچے تھے، ضیاء الرحمن فاروقی سچے تھے، اعظم طارق اور علی شیر حیدری سچے تھے، تو پھر جان لیجئے میں بھی ان کے پیچھے کھڑا ہوں۔ میں نے بھی آگے کھڑے ہو کر کوئی دعویٰ نہیں کیا، میں نے بھی کچھ لینے اور چیزنے کا دعویٰ نہیں کیا، میں ان کے پیچھے کھڑا ہوں کیونکہ مجھے ان پر اعتماد ہے۔ یہ چلتے چلے جائیں گے، صحابہ کی عظمت کے ترانے بھی گاتے چلے جائیں گے، اور ہمارے مشن کو منزل مقصود تک بھی پہنچاتے چلے جائیں گے۔ اور آخری بات اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں، ہم نے کیا کیا؟ میرے قائدین کی محنت سے پاکستان کی 4 اسمبلیوں سے صحابہ کے تحفظ کا بل پاس ہو چکا ہے۔ ہماری محنت سے قائمہ کمیٹی اس بل پر منظوری کی سند لگا چکی ہے، اب نیشنل اسمبلی باقی ہے۔ پہلے اعظم طارق شہید ہوا کرتے تھے، انہوں نے اپنے انداز سے کام کیا، اللہ نے ان کو عزتوں سے نوازا۔ اب تو میرا قائد احمد لدھیانوی اسمبلی میں بھی نہیں ہے، لیکن مجھے منزل قریب نظر آ رہی ہے، مجھے اس بات کا چڑھتے سورج کی طرح یقین نظر آ رہا ہے، آج نہیں تو کل انشاءاللہ ہم